زیارتکم سب جواب دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھ دیں محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کی نابودی کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، بیماریوں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے، علماء مراجع رہبر معظم قائد محترم کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جن لوگوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کی قبولی کے لیے، ہماری آئندہ کی نسلوں کی دینداری کے لیے، حسینی عزاداری برپا کرنے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد. عنوان گفتگو زمانہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، حصہ دوم. اس لیے کہ 2 سال پہلے بھی اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. پچھلے سال سفر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے اور اس سال اسی کو آگے بڑھایا جانا ہے، اس لیے کہ ہمیں غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے. اسے کہ جو زمانہ غیبت کا نہیں تھا اس زمانے میں مومنین کی ذمہ داریاں نسبتاً کم تھیں. اس زمانے میں مومنین اگر اپنے عبادت کے وظائف کو پورا کر لیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، اپنے کردار کو روشن کر لیں، اپنے معاشرے کو اچھا کر لیں. معصوم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، ہدایت فرماتے تھے، رہنمائی فرماتے تھے. جو دور رہتے تھے وہ پھر سفر کر کے پہنچ جایا کرتے تھے اور ہدایت لیتے تھے. ہمارا زمانہ مشکل زمانہ ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے دین پر حملے بھی بہت زیادہ ہیں. حملے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن ان حملوں کا دفاع کرنے کے لیے امام ظاہر میں تشریف فرما ہوتے تھے. لوگ امام کے حضور چلے جاتے تھے یا امام کے معین کردہ وکیلوں اور نمائندوں سے اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو یا جو انحراف پیدا ہوا ہے اس کو پوچھ لیتے تھے. ایک مرتبہ مومنین کا ایک گروہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے. اور عرض کرتا ہے کہ مولا آپ کا ایک قول بہت لوگوں میں پھیل گیا ہے کہ جب تم نے ولایت کو قبول کر لیا ہماری تو اعمل ما شئتم، تو جو چاہو تم عمل کرو. اگر دوسرے الفاظ میں کہوں، جیسے چاہو عمل کرو، جتنا چاہو عمل کرو، کوئی فکر کی بات نہیں، ہم ہیں تمہارے لیے. امام علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کہا ایک گروہ ہے جنہوں نے آپ کے نام سے
اس قول کو مشہور کیا ہے اور کہا ہے کہ اب جو چاہو تم کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ہماری ولایت اور امامت کو قبول کر لیا ہے۔ امام نے کہا بات صحیح ہے، اب ہماری ولایت کو قبول کرنے کے بعد تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ مطلب ان کا نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چاہو، مادر پدر آزاد ہو گئے، تم گناہ کرو، اچھا کرو، برا کرو، اب تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کا جملہ تھا لعن اللہ المرجع۔ اب دیکھیں امام کے ہونے کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں امام کے قول سے کیا بات منسوب کی جا رہی ہے کہ اب جب تم نے ہماری ولایت و امامت کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد اعمل ما شئتم، جو چاہو تم کرو۔ امام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ یہاں پر میں لعن کو بھی ایک لمحے کے لیے سمجھاتا جاؤں، اس لیے کہ ہمارے اہل سنت بھائی حضرات جو ہیں وہ لعن کو گالی کہتے ہیں۔ ابھی بھی جو سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں۔ دیکھیں گالی ایک نازیبا لفظ ہے، کسی بھی معاشرے میں مہذب لوگ گالی نہیں دیتے، اور اگر کوئی لفظ قرآن میں آ گیا ہو تو اس کے بعد وہ لفظ غیر مہذب معاشرے کا لفظ نہیں استعمال کرتا قرآن، بلکہ قرآن مہذب لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب جب کیونکہ قرآن مجید میں لعن کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اور دوسری جگہوں پر بھی، تو وہاں پر لعن سے مراد کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے میں ابتدا میں چند جملے پڑھتا ہوں، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد والم، پالنے والے تو لعنت کر ان پر جنہوں نے، جو پہلے جس نے محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق غصب کیا۔ اب یہاں پر یہ گالی کا لفظ نہیں ہے، اے اللہ ان کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پر، اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ تو اللہ کی بہت بہت بڑی دعا ہے، لیکن گالی نہیں ہے۔ عربی میں جب آ کے آپ لفظ کی تحلیل کرتے ہیں تو وہاں پر بالکل واضح کہ لعن ای بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور۔ ہمارے معاشرے میں کیونکہ مثلا اس لعن کو گالی کی اس میں استعمال کر لیا تو اب ہم نے اپنے معنی قرآن پر رکھنے شروع کر دیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ لعن کو اپنے جو معاشرے میں استعمال ہوتا ہے اس کو، اور گالی کو معصومین نے اتنی شدت سے منع کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اس کا غلام تھوڑا آگے جا رہا تھا تو اس نے صرف اتنا کہا، اے حرام زادے ادھر آ۔ امام علیہ السلام نے تعجب سے اس کو کہا، کیا کہا؟ کہا اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حرام زادے کا لفظ کتنا کامن ہے، یعنی شیعہ کو ہم گالی سے دور نہیں کر سکے ہیں۔ ایک صاحب حج میں میرے ساتھ تھے تو داڑھی نہیں رکھتے، اور چند مرتبہ انہوں نے حج کیا میرے ساتھ، بہت شریف اچھے انسان، لیکن میں نے کہا یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا آغا صاحب زبان سے گالیاں بہت نکلتی ہیں اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کی محبت کی نشانی رکھوں اور میری زبان سے گالیاں، تو میں نے کہا بند کر دو۔ کہا میں کوشش بہت کر رہا ہوں، جس دن میں بند کر دوں گا اس دن میں داڑھی رکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے موت آ گئی، کہ اللہ جانتا ہے میری نیت کو۔ صرف لفظ استعمال کیا، کیا لفظ استعمال کیا؟ حرام زادہ۔ کس کے سامنے؟ دیکھیں فرق ہے، ایک موجود امام اور ایک غیبت کے زمانے میں اثر سامنے آ جاتا۔ امام نے کہا اس کے ماں باپ کا، اگر کہنے لگا ہند سندھ سے پتہ نہیں کہاں سے غلام یہاں سے پہنچ جاتے تھے، اور بعض راویان حدیث جو ہیں وہ غلاموں میں سے ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، سندھ کے غلاموں میں سے تھے۔ خیر بات الگ ہو جائے گی بقول کسی صاحب کہ آپ
ایک بات کے اندر جاتے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی. وہ کہنے لگے کہ کل آپ نے ایک بات کو بیان کرنے کے لیے 10 نقطے اندر سے بیان کیے. میں نے کہا اچھا ہے نا، لوگ سمجھ سک رہے ہیں. میں ایک ایسی محفل سے بات کر رہا ہوں کہ جو پوری توجہ سے سن رہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی گہرائی میں وہاں تک جاؤں جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی محفل، علمی محفل، میں خود دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے ہر سال یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آنے کا موقع ملے. میں یہ بات ممبر سے کہنے والی نہیں ہے عام طور پہ کہ اچھا بھائی آپ یہ بھی دعا نہیں، اس لیے کہ میری سب جگہ کی مجلسیں پورے سال کی آپ سن لیجئے اور 10 یہاں کی مجلسیں سن لیجئے، آپ کو زمین سے آسمان کا فرق ملے گا. اس لیے کہ میں پہلے سال سے اس بات کو محسوس کرتا رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ علماء نے یہاں خدمت کی ہے، لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا ہے. آپ دیکھیں، چلے وہ شخص نہیں، میں بات کرتا ہوں. ایک جوان میرے پاس اس عشرے میں میرے پاس آپ کا جوان آیا. مولانا میں آفس میں کام کرتا ہوں، تھوڑا تھک جاتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں 10 منٹ آرام کر لوں تاکہ پھر میں ذرا بہتر کام کروں. کیا شرعاً یہ صحیح ہے؟ اللہ رحمت کرے ان والدین کو اور ان علماء کو جنہوں نے جوان کی یہ تربیت کی ہے. اللہ کرے میرا بھی اس میں ایک حصہ ہو کہ آپ دفتر میں اپنے گھر کے کاموں کو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنا ٹائم کرائے پہ دیا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میرا ٹائم آپ کے لیے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بابا، علی والا ہونا ابھی آتے ہیں نا، اس پہ آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ ہم کہیں چلو باہر ہی نکل جاؤ. اب ہم تھوڑا ریورس گئے، دیکھیں 10 منٹ میں آرام کر لوں. میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بیٹا یہ 10 منٹ دن میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ مثلا اتنے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پھر اس آرام سے پھر تم کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہو. کہا وہ 10 منٹ میں آرام کر لیتا ہوں تو پھر مجھے بہت اچھے کام کے ہو جاتی ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے، تو اگر اس کام میں مدد کے لیے تم آرام لے لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر 5 بجے کے بعد تھوڑا اور ٹائم لگا لو تاکہ اشکال شرعی بھی ختم ہو جائے. یہ مثال کیوں میں نے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ میں آپ کو محسوس کراؤں کہ آپ کا جوان دین کے اندر گہرائی کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ مذہب سے وابستہ جوان ایک بہت باریک چیز کو، ورنہ خود ہی حساب لگا لے دن میں 4 مرتبہ میں مثلا 40 منٹ میں نے آرام کیا. نہیں، میں شرعاً جانوں کہ وہ کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ایسے تمام جوان بہنوں اور بھائیوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھ دیں محمد. تو ہم یہاں پر آ کر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام نے اس کو کہا کہ اس کے ماں باپ کا اگر پتہ نہیں تو تیرے ماں باپ کو تو پتہ ہے. کہا ہمارے ساتھ یا ہمارا چاہنے والا اسی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی ہے. اور تاریخ میں یہ بات آئی ہے اور علماء نے اس کو وہ کیا ہے کہ اس کے بعد سے چھٹے امام اس کے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں گئے، یعنی اس کے ساتھ سفر کرنا یا جانا آنا چھوڑ دیا کہ جس کی زبان صاف نہیں ہے اس کے ساتھ میں آنا جانا نہیں کر سکتا. میری بہنیں جہاں میری آواز سن رہی ہیں اور آپ جو میرا اور جہاں پر آن لائن جا رہے ہیں، خدا را اپنی زبان کو پاک کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مسجد کو نجس کرتے ہیں، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرتے ہیں، کرنا ہوتا نا. ہم امام بارگاہ کو نجس نہیں کرتے، ہم علم اور ان چیزوں کو بھی اگر نجس ہوں تو تھوڑا فاصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی متبرک چیزیں احتراماً کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پاک رکھا جاتا ہے. تو جہاں ذکر اللہ اور ذکر رسول و آل رسول ہوتا ہو وہاں سے گالی نکلنا زیب نہیں دیتی. اور اس کو اپنی زندگی میں ایک موٹو نکل جائے تو فوراً توبہ کیجئے، اس لیے کہ زبان کی پاکیزگی کے بغیر ذکر کا دل پہ اثر نہیں ہوتا. درود پڑھ دیں محمد. تو لعن کا مطلب ہے رحمت الہی سے دور ہونا، اور ہم اپنے دین کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ جانتے ہیں تولا اور تبرع. تولا یعنی محبت ولایت کو قبول کرنا،
جس طرح انہوں نے بتایا ہے اس طرح نہیں جس طرح میرا دل چاہے. یہ بھی میں صاف صاف کہتا چلوں، کیونکہ ہمارے ہاں ولایت کا مطلب ہے جو میرا دل چاہے، جیسے میرا دل چاہے. اور تبرہ براعت حاصل کرنا ایسے لوگوں سے جنہوں نے اہل بیت پہ اس زمانے میں ظلم کیا ہو یا آج ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا کرتا ہوں. کسی بھی طریقے سے اگر اہل بیت پر کوئی ظلم کرتا ہے، دین کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، مومنین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ہمیں اس سے براعت کا اعلان کرنا ہے. اب براعت کا پہلا مرحلہ دل ہے. دوست آپ کا ہے لیکن وہ مثلا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا غلو کرتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے زبان سے، اور تیسرا مرحلہ ہے ہاتھ سے. اگر آپ نے براعت کا اظہار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے دین کے ایک اصل کو قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ کے دین کے اندر کمزوری پائی جاتی. لیکن تبرہ کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دین کے اندر پابند ہیں، اس لیے طریقہ بھی اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں گے. تو در حقیقت تبرہ ان لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا نام ہے. عملی، جو ہاتھ سے کہتے ہیں نا عملی. ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے مثلا فلاں فلاں کر لیں تو ہو جاتا ہے. زبان سے بہت کچھ کہتے رہے، دل میں اگر آپ کے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں دل میں ہے اور زبان سے ادا کرنے کا موقع نہیں ہے تو ضرورت نہیں آپ لاؤڈ سپیکر پہ چیخ چیخ کے کریں. آپ اپنی تسبیح پہ بھی کر سکتے ہیں، اللہم لعن اللہم لعن اللہم کر کے تو دیکھیں. اور اگر کوئی بہت مشکل میں ہو تو اکیلے میں آ کے مجھ سے وظیفہ پوچھ لے. ایسا تبرہ کا وظیفہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ بحق کے محمد و آل محمد اور اس تبرہ کی بدولت انشاءاللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا. درود پڑھ دیں محمد. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک ایسی حکومت قائم کروں گا، زمین کو ان کے وارثوں کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور میرے وہ وارث پوری زمین کا اختیار رکھیں گے. چاہے وہ پہلی والی آیت جو میں نے بیان کی جو میرا سرنامہ کلام ہے، چاہے وہ دوسری آیت کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ زمین حتماً اس کی وراثت اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ میں آئے گی. اب اللہ کے صالح بندے کب تشریف لائیں گے اور کون ہوں گے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور حدیث میں خود رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شاید تیسرے دن عرض کی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں یاد آوری کے لیے، لَوْ لَمْ يَبْقِ اگر باقی نہ رہے زمین کی زندگی کا مگر ایک دن، إِلَّا يَوْمًا یعنی قیامت آنے میں، زمین کے ختم ہونے اور قیامت آنے میں ایک دن اگر باقی رہ گیا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کرے گا جس کی برکت سے میرا فرزند زمین پر آئے گا اور زمین پر اسلام کے پرچم کو پھیلا دے گا، اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر گئی. اس زمانے میں زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. یہ ظلم کا ٹریلر بھی نہیں ہے. اگر مثال دیکھیں تو آٹے میں نمک برابر بھی ظلم نہیں ہے. ایک زمانہ ظلم کا گزرا ہے جب بنی امیہ اور بنی عباس نے ظلم کیا. ابھی آج کل بنی امیہ کا لفظ استعمال کرو تو ذہن میں آتا ہے کہ ہوگا کیا. محمد میں نے اس دن بھی کہا، ایک اور جگہ کہا، میں نے کہا ایک بار آؤ آن لائن مناظرہ کرتے ہیں یا مباحثہ کرتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں رسول اکرم نے سٹینڈرڈز کیا دیے ہیں. بھئی میرے اور آپ کے سٹینڈرڈز قابل قبول نہیں ہیں. رسول اکرم نے جو سٹینڈرڈ دیا ہے اس کو سامنے رکھ لو. جس سٹینڈرڈ پہ رسول اکرم نے اصحاب کو پہچاننے کا حکم دیا ہے اس سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ لو. اس کے بعد وہ سٹینڈرڈ پہ جو پورا اترے اس پر ہم بھی رضی اللہ، آپ بھی رضی اللہ.
لیکن اگر کوئی اس سٹینڈرڈ پہ نہیں اترتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل نہیں ناممکن ہے کہ ہم خامخواہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آ کر ان لوگوں کو رضی اللہ کہیں جن لوگوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام پر ظلم کیا ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اکرم کی زبان سے بھی ثابت ہے، اتنی ثابت ہے کہ 12 اماموں کے نام بھی رسول اکرم نے بیان فرما دیے ہیں. تو جب چیزیں واضح ہیں اور حق کیا ہے، دین کیا ہے، کس راستے پر جانا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آ جاؤ واپس. ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی اور حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا من امامک، یعنی من ربک ومن نبیک وما کتابک، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی، ومن امامک. بھئی یہ حدیث شیعہ سنی سب جگہ پر ہے. اللہ ومن ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جان لو کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، 2 دن پہلے کی بات بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ جاہلیت کی موت مرا. ہم تو جب قبر میں ڈالے جاتے ہیں تو ڈال کے بھی ہلایا جاتا ہے، وہ میسمی صاحب سمجھ رہے ہو نا، اللہ اور ربی. یعنی اتنا جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں جب قبرستان میں ہوں تو میں خود تلقین پڑھاؤں. جب تلقین پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ قبر میں ڈالنے کے بعد بھی کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ وہ طے کیا گیا ہے. اور مومنین ان معاملات میں اتنے حساس ہیں کہ مثلا اگر ذرا سی تلقین میں اونچ نیچ ہو جائے، مولانا تلقین پھر سے نہ پڑھ دی جائے. اچھا لگتا ہے ہمیں، ہم تو برا نہیں مانتے کہ لوگ اتنی حساس ہیں. اور تلقین کیا ہے، جن کو مثلا نہیں آئیڈیا، اکثر کو تو آئیڈیا، تلقین کیا ہے کہ جب آپ نے اس کو پیٹھ اس کی دیوار سے لگا دی، یعنی تقریباً یوں سمجھے یوں اس کو لٹا دیا، سر ادھر پیر ادھر قبلہ ادھر ہے، اس کے بعد وہاں پر دیکھیں دین کی خوبصورتی دیکھیں، آپ یوں بھی پکڑ سکتے ہیں اس کو، لیکن حکم آیا ہے کہ اس ہاتھ سے یہ کندھا، اس ہاتھ سے یہ کندھا پکڑا جائے. کیوں؟ امام آئیں گے پوچھ لینا، ہمیں کیا پتا کیوں. اس کے بعد آپ اس کو ہلائیں اور ہلا کے کہیں، ارے وہ بیچارے نے کبھی عربی سیکھی نہیں تھی، اس کو کہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ. یہ جو ہماری مجلسیں بھی ہیں نا، یہ بھی اسمع افہم ہی ہیں. فرق یہ ہے کہ ادھر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں، ادھر وہ صرف سن سکتا ہے. جیسے کہ وہ نام عمل جو اس کو اپنے کرنے کا تھا وہ بند ہو گیا. اسمع افہم، اسمع افہم 3 بار ہلاتے ہیں، پھر نام لیتے ہیں، یا مثلا شبیر میثمی ابن غلام حسین. تو اس بات کو جان لے کہ اللہ جب تیرے پاس ابھی فرشتے آئیں گے، ملکن مقربن تیرے پاس آئیں گے، وسألک، اور تجھ سے سوال کریں گے ان ربک، تیرے رب کے بارے میں، تو تو کہنا اللہ ربی. دیکھیں نا، میں نے کہا نا اللہ اکبر، جب آپ توجہ سے کہیں گے تو وہاں پر آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہاں میں تو زندگی بھر کہتا رہا ہوں. دن میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ کل کوئی جوان کیلکولیٹ کر کے مجھے لا کے دے دے تاکہ میں دیکھوں کہ دن میں کتنی بار ہر نماز میں کتنی بار اللہ اکبر ہوتا ہے. اللہ ربی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ دیں. نبی والکعبۃ قبلتی والاسلام و دینی، اور پھر اس کے بعد 12 اماموں کے نام. کتنا سکون پہنچتا ہوگا اس مردے کو، اب تصور نہیں کر سکتے. کاش ایک اٹھ کے واپس آ جائے اور آ کے بتائے کہ جب 12 اماموں کے نام رسول اکرم کے ساتھ لیے جاتے ہیں تو قبر میں کتنا سکون ملتا ہے. اچھا یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ بند کریں، باہر آ جائیں، 40 قدم مومنین جائیں، پھر او بابا یہ خوبی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں
نقطہ بتایا ہے کہ یہ کرتے جاؤ تاکہ جب تم قبر میں بند کر دیے جاؤ گھبراہٹ کا عالم ہو. پتہ نہیں بعض لوگوں کے بارے میں چیزیں آئی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا. میں نہیں بیان کرتا ہوں نہ بیان کرنا چاہتا ہوں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر 40 سال 50 سال 60 سال یا حسین کرتے رہے ہیں تو وہاں پر بھی جب فرشتے آئیں گے تو ان سے یہ کہیں گے فرشتے جو سوال کرنا ہے کر لے, باقی ہیں ہم حسینی ہے. بھئی میرا بیٹا مثلا الحمدللہ کہ شکر ہے حوزہ علمیہ قم میں پڑھ رہا ہے, اللہ اس کی توفیقات میں تھا جتنے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر مثلا نالائق ہو تو پھر بھی جب کوئی آئے گا تو اس کو تو نہیں کہیں گے یہ نالائق بیٹا ہے, یہ فلاں ہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے. کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. دل میں پتہ ہے کہ یہ نالائق ہے, کچھ نہیں کرتا. تو جب قبر میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہوئے کہ اچھے بن جائیں. میں بتاؤں چیزیں آ رہی, یہ کوشش کرنا آپ کے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کوشش کرتے کرتے چلا جاتا ہے دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس کوشش کے بدلے میں وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک اس کے پہنچنے کی خواہش ہے. اب ہمیں خواہش ہے کہ ہم ایمان کے اس مرحلے پر پہنچے کہ خود مولا کائنات ہمیں قبول کریں. تو جب قبر بند کر دی جاتی ہے مومنین 40 قدم دور ہٹ جاتے ہیں, پھر ایک کسی مولانا کو بٹھایا جاتا ہے. عام طور پر اللہ ان مولاناؤں کا بھی بھلا کرے کہ اتنی ہمت کرتے ہیں, ورنہ ہر وقت قبرستان میں بیٹھ کے تلقین پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. تو وہاں پر پھر پوری تلقین پڑھائی جاتی ہے, رسول کا نام, قرآن, اسلام, 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے ڈرنا نہیں, ولا تخاف ولا تحزن, نہ تم ڈرنا نہ تم گھبرانا, اور تم یہ جواب دے دینا. پوچھا کہ یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ موت کی سختی, بھئی کوئی گناہ گار مر رہا ہے, کوئی کس طرح سے مر رہا ہے, تو موت کی سختی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. تو اس موت کی سختی میں ہو سکتا ہے اس کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے, پریشان ہو جائے. تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اس کو یاد دلا دو, تاکہ کیونکہ زندگی میں تو وہ جانتا تھا نا, تھوڑی سی ایک بھولنے کی صورت ہو سکتی ہو گئی ہو. تو جب 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں منکر و نکیر اور سوال کرتے ہیں. تو یہ سارے جواب وہاں سوال کر رہے ہیں, ایسے جواب آ رہے ہیں, اور آخر میں دعا کرتے ہیں ثبتک اللہ علی دینک, اللہ تجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھے, ہمیں بھی اللہ ہمارے دین پر ثابت قدم رکھے. درود پڑھ دیں محمد. یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ جب کسی کے انتقال کی خبر آئے, دیکھیں کورونا کی صورتحال الگ ہے, لیکن معصومین نے فرمایا کہ جب کسی کے موت کی خبر آئے تو ظاہر ہے پہلے انا للہ پڑھیں. اس سے پہلے میں ایک واجب عمل آپ کو بتا دوں. ہمارے ہاں ایک کوتاہی ہو رہی, غلطی ہو رہی, اور ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے موقع ہے آیا تو میں عرض کرتا ہوں. جب آپ کو محسوس ہو کہ مریض کی حالت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے جواب کر دیا ہے, تو مریض کے بستر کو اس طرح سے, اگر یہ قبلہ ہے آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اس کے پیر جو ہیں وہ قبلہ رخ ہو جائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شیعہ سنی کا. ہم نے ایک مرتبہ جب ہم سے پوچھا گیا بھائی مردے کو کیسے کرنا چاہیے احتضار کی حالت میں نے بتا دیا قبلہ رخ. حتیٰ آپ کو پتہ ہے ہر رات سونا بھی مستحب آیا ہے قبلہ رخ پیر کر کے سوئیں. اور بڑی بدتمیز لوگ ہیں آپ ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں ہم بدتمیز ہیں یا نہیں. ہمارے معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ پیر جو قبلے کی طرف ہو؟ کہا اگر تمہیں بٹھایا جائے تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں سر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر سر قبلے کی طرف اور بٹھایا جائے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو جب جس کو ہم عالم احتضار کہتے ہیں اس میں ایک تو پہلے جس کو محسوس ہو رہا ہے وہ وصیت کر لے. اگر آج وصیت کر لے تو ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں اس کو ریوائز کر لے. ابھی ایک کسی کا فون آیا کہ شوہر کا ایک دم بیچارے, یعنی بہرحال واقعاً مومن شخص تھا, میں تو خود بھی گواہی دے سکتا ہوں, ہمارے مسجد میں اور قرآن سینٹر میں آتا تھا. تقریباً 5:00 پر واٹس ایپ پہ تھا اور کچھ باتیں ہو رہی, اور 6:10 پہ ان کے ایک رشتہ دار کا فون آیا کہ مولانا وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے,
ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا عمر بھی کوئی بہت بڑی نہیں, 50 یا 52 سال. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, 1 گھنٹہ؟ ہاں مولانا ہارٹ اٹیک ہوا اور جیسے ہاسپٹل لے گئے تو یہ تو تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی ہم بھی اپنے لیے بجا لیں کہ کب کیا ہوتا ہے. تو پھر فون آیا کہ مثلا ہمیں ان کا وہ وصیت نامہ نہیں مل رہا اور تھوڑی مشکل ہو رہی. میں نے کہا نہیں مل رہا تو جو طریقہ کار ہے آپ لوگوں کے خاندان میں تدفین کا اس پہ عمل کر لیجئے اور پھر وراثت کے تقسیم میں دیکھ لیجئے گا. وصیت نامہ لکھ لیں تاکہ بعد میں پیچھے رہنے والوں کو زحمت نہ ہو. میں ایک واقعہ جانتا ہوں, ایک بہت ہی مالدار شخص, کچھ نہیں کہنا چاہتا کس قبیلے سے کس اس سے, اور اس کا انتقال ہو گیا. پتہ چلا کہ کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, کتنے لاکرز ہیں, دنیا میں کہاں کہاں پیسہ ہے, کسی کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. جو ظاہر ہے وہ ہے, اس کے علاوہ سب رہ گیا. آپ مجھے بتائیے اس کے بھی کام نہیں آئے, ان کے بھی کام نہیں آئے. تو یہ خیر ہمارا تو ایسا ہے ہی نہیں, ہمارے پاس تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن وصیت کر جائیں. نماز قضا, روزہ قضا, اگر حج واجب تھا نہیں کیا ہے, کسی سے قرض لیا ہے تو لکھیں, کسی کو قرض دیا ہے تو لکھنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے وصیت نامے لکھے ہیں, زہرا اکیڈمی نے بنائے ہیں, آپ لے سکتے ہیں. وصیت نامہ تیار کیجئے, ٹائم ٹو ٹائم اسے پر کیجئے. اگر قضا نماز ہے اسے لکھ لیجئے, کسی کا حق دینا ہے دے دیجئے, اس لیے کہ اگر کسی کا حق رہ گیا تو مصیبت بہت بڑی. تو میں عرض کر رہا تھا, پہلی چیز معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آثار موت نظر آئیں تو وصیت نامہ لکھ دے فوراً. اور اگر نہیں لکھ سکتا بیان کر دے, 2 گواہ کے سامنے اسے بیان کر دے. دوسری چیز, اس کے پیر کو قبلہ رخ کریں, جیسے میں نے بتایا قبلہ رخ کر دیں. قبلہ رخ کرنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی, لیکن بعض لوگوں کی روح قبض ہونے میں تکلیف زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو انہیں چاہیے کہ آپ اس جگہ پر, معصومین کے اقوال سے میں بات کر رہا ہوں, اس جگہ پر لے جائیں جہاں پر وہ روزانہ نماز پڑھتا تھا. اس لیے آیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جیسے مسجد جاتے ہو ویسے گھر میں بھی ایک جگہ ایسی رکھو جہاں پر تم نماز پڑھتے رہو, تاکہ اگر روح قبض کرنے میں بعض وجوہات کی بنا پر روح قبض کرنے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے اور مشکلات کے مراحل سے ہیں, وجوہات ہیں. آپ اس کو آرام, اگر اس کو زحمت نہیں ہو رہی تو اس کی چادر یا اس کا بستر اٹھا کر وہاں لا کے رکھ لیں جہاں پر وہ عبادت یا نماز پڑھتا تھا. ایک کسی نے پوچھا مولانا ہمارے والد تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اس کی قسمت, یہ تو جو نیک کام کرے گا اس کا نتیجہ. اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو چھٹے امام نے فرمایا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہلکا سمجھنا, آخری جملے میرے مولا کہتے ہیں چھٹے امام کے, لا تنال شفاعتی من اخف بالصلاۃ, میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو جو نماز کو ہلکا سمجھے. ہلکا سمجھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لیتے ہیں, ایک وقت کوئی مجبوری ہے, بہت زیادہ تھکن ہے اور سکون سے نماز نہیں پڑھ سکیں, لیکن کچھ بھی نہیں بس پڑھ لیں گے. یہ جو پڑھ لیں گے ہیں, یہ امام فرماتے ہیں اخفا, نماز کو ہلکا سمجھنا. جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کا امام فرماتے ہیں ہماری شفاعت کی توقع نہ رکھے تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں نماز وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد والے. اور پھر جب روح قبض ہو جائے, اگر روح قبض ہونے میں سختی محسوس ہو رہی ہے تو جس چیز سے اس کو بہت محبت تھی اس چیز کو اس کے پاس لے آیا جائے. یہ بھی عجیب بات, انسان کی موت اس پر ہوتی ہے جس سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے. جو ایمان پہ ہوتا ہے, جو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے, جو دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے پاس قرآن لے آئیں, دعا لے آئیں. اور کسی کی اگر مال سے محبت بہت زیادہ ہے, نجف کے علماء میں سے ایک عالم لکھتے ہیں, میں مسلسل یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, تھوڑا سا دل کو بے اثر ہو جائے اللہ کرے, کہ ایک شخص تھا دیندار, لیکن روح قبض نہیں ہو رہی تھی. عجیب عالم تھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھائی کوئی امکان نہیں, ہمارا تو علاج کا کچھ نہیں ہے. ایک تو ہم بھی فوراً بھاگتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے ہی جانا ہے.
شاید بچ جائے، ضرور آپ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، لیکن بعض مرتبہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس کو بیچارے کو زیادہ اذیت ہو جاتی. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ بٹھائے رکھے کہ مر جائے، لیکن تشخیص مومنین دیں. تو اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، قبلہ رخ کیا، اس جگہ رکھا جہاں پر عبادت کرتا تھا، سب کرتا تھا. جو عالم دین تھے ان کو بلایا گیا، اور عالم دین کو بلا کر کہا گیا کہ اس کو کچھ دعا سورہ پڑھ دیں. الگ الگ سورے ہیں، سورہ نبا ہے، دوسری سوریں پڑھی جائیں، اور نجس شخص ادھر نہ ہو نجاست کی حالت میں. عالم دین نے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھی، سورہیں پڑھی، دیکھا نہیں اثر نہیں ہو رہا. کہا اس کو زندگی میں کس چیز سے بہت محبت تھی؟ کہا کیا مطلب؟ کہا کوئی چیز ایسی ہو جس کا اس کا دل لگا رہتا تھا. کہا یہ ایکسچینج کا کام کرتا تھا، اور وہ کوئنز اس زمانے میں درہم و دینار کے ہوتے تھے، وہ دن میں بیٹھا ہے جب تک کوئی نہیں آتا تو یوں کرتا رہتا تھا. کہا اس کو اپنے سکوں سے بڑی محبت ہوا کرتی. کہا تم ایسا کرو، ایک تشت میں سکے لے کر آؤ. سکے لائے گئے. جیسے سکے نزدیک لائے گئے، یہ تشت آگے لاتا ہے، اس پہ سے کپڑا ہٹاتا ہے، تھوڑے سے سکے رکھ دی کپڑا، اے فلان دیکھو تمہارے سکے آئے ہیں. آنکھ کھولی، اس نے کہا کہاں ہیں؟ ہاتھ لگایا، اس کی روح قبض ہو گئی. میں اچھا یا برا نہیں کہتا، لیکن ہوشیار رہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس کی موت کس چیز پہ ہوئی، لیکن جس چیز سے محبت ہے اس پہ موت آتی ہے. اور ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں ہے، کہا جاتا ہے کہ جب ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، شاگرد ملنے آئے تو گھر والوں نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، بول بھی نہیں سکتے ہیں، اعتذار کا عالم ہے. کہا پریشانی کی بات نہیں، آپ ہمیں ان کے پاس لے تو جائیں. ان کے پاس لے گئے، دیکھا بالکل ہی. کہا السلام علیکم. انہوں نے بہت ہی ہلکے سے جواب دیا علیکم السلام. کہا دو تین علمی مسائل ذرا آپ جواب دے دیجئے. ہاں کیا سوال ہے؟ آنکھ کھولی. اب وہ بڑا عجیب عذر منظر لکھا ہوا ہے کہ مرنے والا شخص آنکھ کھولتا ہے اور اس سے دینی مسائل پوچھے جاتے ہیں، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے. 3 کے جواب دیے، اس کی روح قبض ہو گئی. علماء تحلیل کرتے ہیں کیونکہ اس کا دین کے علم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس وجہ سے اس کی موت اس پر آئی کہ اس کا لگاؤ سکوں سے تھا. اب میں اور آپ خود اپنا انالائز کر رہے ہیں. علیکم انفسکم، تمہارے پر تمہارا نفس ہے. لا یضر من ضل اذا اہتدیتم، آپ اپنی عاقبت کے لیے دیکھ لیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو موت کے وقت آپ کے پاس لائی جائے تو آپ خوشی سے اس کو پسند کر کے دیکھ کے اپنی روح کو قبض کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. درود پڑھ دیں محمد. تو غیبت کے زمانے میں مشکل، میں نے کہاں سے بات شروع کی، یہاں تک پہنچائی کہ غیبت کے زمانے میں مشکل یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ہماری اپروچ نہیں ہے. اور حضور امام کے زمانے میں آسانی یہ تھی کہ امام تشریف فرمائے. تو ہم جو غیبت کے زمانے میں ہیں ان کی ڈیوٹی عام زمانے کے مقابلے میں 2 گنا 3 گنا 4 گنا ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کے دین کو بھی بچانا ہے، اور مومنین کے دین کے بچانے میں مدد کرنی ہے. کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کا زمانہ ہے، اور غیبت میں ائمہ معصومین علیہ السلام یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. نہ یہ کہ یہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، جس کو دیکھو کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی شان نہیں ہے. تولا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا کھل کے اظہار کرو، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی کھل کے محبت کا اظہار کرو.
چاہے وہ تمہارے بیوی بچے ہوں، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ تمہارے دوست ہوں، چاہے وہ تمہارے محلے والے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے وہ تنہا زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، دین اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا نام. اچھا مجھے بتا دیجئے، ہم گھر میں اکیلے مجلس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں یا نا؟ ہاں. میں اپنا الگ، ابھی ایک صاحب بیمار تھے، ان نوحہ اور سلام پڑھنے کا بہت ہی مخلص شخص ہے، بیمار تھے، تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے کہ مولانا ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا بستر پہ کہاں، ایک تو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، پھر ایام اذاں ہے نا. اب دیکھیں، تو اگر میں مجلس میں نہیں جا سکا تو کیا میں امام حسین کا ذکر چھوڑ دوں؟ نہیں، یعنی اس شخص کو کتنی محبت ہے. میں نے کہا پھر میں اکیلا بیٹھ جاتا ہوں جا نماز میں، مغرب عشاء پڑھ کے اپنی دعا سورہ قرآن پڑھ کے اور خود شروع ہو جاتا ہوں. تو یہ کر سکتے ہیں نا ہم اکیلے. لیکن معصومین نے کیا تاکید کی؟ اجتماعاً اس کام کو انجام دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر ہی الگ ہے. اجتماعی، عزاداری، نماز جماعت اکیلے گھر میں پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن حکم آئے مسجد سے. جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز گھر میں نہیں ہے، اب اس کے کیا معنی ہیں وہ اپنی جگہ پر. تو اسلام نے اجتماع سے چیزیں توقع کی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کی نماز اجتماعی جماعت کے ساتھ. نماز کے 5 نقطے بتا دوں؟ چلیں، موقع ہے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک تو نماز کے اندر کی شرائط ہیں، ایک نماز کے حسن کی شرائط ہے، کمال کی شرائط. نمبر 1 اول وقت، نمبر 2 با جماعت، نمبر 3 مسجد میں، نمبر 4 جب نماز ختم ہو جائے تو تسبیح جناب فاطمہ زہرا نکالی جائے تاکید کے ساتھ، اور نمبر 5 نماز کے بعد دعا مانگے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے بعد دعا مانگے بغیر جا نماز بغل میں لیفٹ رائٹ نکل گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے. فرشتوں نے پوچھا پالنے والے، اس نے نماز پڑھی، اس کے منہ پہ کیوں ماریں؟ کہا اس کو مجھ سے اگر کچھ نہیں چاہیے تو مجھے بھی اس کی نماز نہیں چاہیے. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن مانگنے کا حسن یہ ہے کہ جو چیز مانگنے جا رہے ہو اس سے پہلے ایسی چیز مانگ لو اور اس کے آخر میں ایسی چیز مانگ لو کہ وہ 2 چیزیں رد نہ ہوں، بیچ کی سب قبول ہو جائیں گی. درود پڑھ دیں محمد والے. نمبر 1 پھر سے عرض کرتا ہوں، اول وقت، نمبر 2 جماعت سے، نمبر 3 مسجد میں، نمبر 4 تسبیح جناب فاطمہ زہرا، اور نمبر 5 دعا. نماز کے بعد کچھ نہ کچھ مانگیں تاکہ نماز بھی قبول ہو جائے. اور اگر کوئی زیادہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے ٹیکنیک یہ بتائی گئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں اہل بیت کے در پہ رہنے کی خصوصیت دیکھی کہ ایک جزیات بتائی. آج شروع سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سے ڈائریکشن نکال دیا. مشکل ہے نا، نماز پڑھ لی، تسبیح نکال لی، درود پڑھیں، سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے اللہ سے بات کرنے پالنے والے میری مشکل ہے، اگر تو بہتر سمجھ تو ان کو فوراً حل کر دے. یہ نہ کہیں کہ اس کو حل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تم مجھے اپنا وکیل بنا لو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. تم مجھے اپنا وکیل بنا دو اور حوصلہ رکھو کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ میں تمہارے لیے کروں گا. ضد کرنے سے ملنے کو تو مل جاتا ہے، لیکن کیا پتا آگے چل کے اس کے اثرات کیا ہوں. اس لیے سجدے میں جائیے، اپنے درد دل کو بیان کر دیجئے. آپ دیکھیے گا کہ بحق محمد وآل محمد آپ کے ان مسائل کا کوئی نہ کوئی خوبصورت حل اللہ تعالیٰ نکال کے آپ کو دے دے گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. تو نماز کی اس اہمیت کو جانتے ہوئے اور غیبت کے زمانے میں اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تعاون کے 2 راستے میں سمجھا دیتا ہوں، پھر میں مصائب کی طرف نکل جاؤں گا، ٹائم میرا تقریباً ختم. ایک تعاون ہے قرض الحسنہ کا.
اور قرآن مجید بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو چند برابر کر کے واپس لوٹائے گا. سود حرام نہیں ہے، انسانوں سے لینا حرام ہے، اللہ سے لینا حرام نہیں ہے. اللہ نے سود کو چند برابر دینے کا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے تم سود جتنا چاہو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، مومنوں سے سود مت لو. اور میں اپنی زندگی، علم دین کی زندگی تقریباً 37 سال 38 سال گزر گئے، لائن سے میرے پاس مثالیں ہیں جنہوں نے سود کا کام کیا ہے نا، ان کی زندگی کا آخر جو ہے نا بڑا خراب رہا ہے، برکت نہیں رہی ہے. ایک حرام چیز ہے. اب اگر میں ایک مثال دے دوں تو وہ گندی ہو جائے گی. اللہ نہ کرے ایک طوائف ہو اور ایک سود کھانے والا ہو تو طوائف کا گناہ اللہ جانے کیا وہ معاف کر دے. سود کھانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے ہے جیسے محرم کے ساتھ. ٹھیک، سود ہے کیا؟ چلیں 2 منٹ میں لے لیتا ہوں، اگرچہ کہ مجلس کا مزاج نہیں لیکن آگے تو سوالات بھی آتے ہیں. سود یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور شرط کریں کہ اس پر تم اتنا اضافی واپس دو گے. پھر سے، آپ کسی کو قرض دیں اور اس پر شرط کریں کہ اتنا تم مجھے اضافی واپس دو گے. چھوٹی سی مثال، آپ کا کوئی گھر میں کام کرنے والا ہو، اس کے کام کی ذمہ داریاں فکس ہو، آپ کہیں بھائی تم کو پیسہ قرض چاہیے، یہ 1000 روپے قرض لے لو، لیکن جب تک 1000 روپے قرض واپس نہیں دو گے میری گاڑی صاف کرو گے روزانہ. مثال کتنی سادہ ہے کہ 1000 روپے قرض لے لو، 1 ہفتے میں دو گے نا تو 1 ہفتے تک میری گاڑی صاف کرتے رہنا. وہ بھی بیچارہ کیا کہے گا، اچھا صاحب میں کر دوں گا. یہ سود ہے. یعنی حتیٰ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے روز گاڑی صاف کر دو یا یہ 1000 روپے قرض لے لو اور ایک بار میں، یہ سود ہے، یہ حرام. بینکنگ کے مسائل میں یہاں ٹچ نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت سینسٹیو ہیں اور چیزیں پھر غلط فہمی کی طرف جا رہی ہیں. جن کو مسئلہ جانا، جب آپ قرآن مجید کی اصطلاح سنتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینا چاہتا ہے، فیضاعف لہ، چند برابر کر کے اللہ اسے واپس لوٹائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی مومن کو قرض حسنہ دیتے ہو تو اس کے ہاتھ میں رکھنے سے پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے. برکت دیکھیں قرض حسنہ کی. اور پھر میں اس کو دیتا ہوں تو تم نے اس کو نہیں دیا ہے، تم نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے. اب جو میں نے بات کہہ دی نا تھوڑا سا ایزی ہو جائے گی. 2 مہینے پہلے کی بات بتاتا ہوں، اللہ کرے میری بات اس تک پہنچ جائے. تھک تو نہیں گئے؟ آج میں نے آپ کو زیادہ زحمت دے دی. درود پڑھتے ہیں محمد والے. دیکھیں مومن اپنے وظیفے پر عمل کرتا ہے. 2 دوست تھے، ایک سید دوست تھا، ایک غیر سید دوست تھا. سید دوست کے کوئی مشکل آئی، اس نے اپنے غیر سید دوست سے کہا، کیونکہ ہمارے ہی کسی کراچی میں ہے، یہ کہا کہ میری بڑی مشکل ہو گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کرائے کے مکان سے نکلوں، بار بار جاتے ہیں آتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، بچے بھی میرے بڑے ہو رہے ہیں، تم مجھے کچھ قرض الحسنہ دے دو تو میں اپنا مکان بنا لوں. 70 لاکھ کا مکان بنانا تھا، فلیٹ لینا تھا. 40 لاکھ اس مومن نے اس مومن کو قرض دیا. ممبر سے بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میرے پاس کاغذی ثبوت موجود ہے. معاشرے کا مسئلہ ہے نا، غیبت کا زمانہ ہے. اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کس کو کون بتائے گا؟ میرے ساتھ میرے پاس مسائل آتے ہیں. کتنا قرض دیا؟ 4 یا 5 سال سے زیادہ، یعنی 5-6 سال کا وقفہ. 40 لاکھ روپے قرض دیے. 2 یا 3 مہینے پہلے اس نے اپنے دوست کو فون کیا، 5-6 سال گزر چکے ہیں، وہاں ریٹن میں ہے ایگزیکٹلی کون سا ہے. اس نے فون کیا کہ وہ تمہیں میں نے قرض دیا تھا. حوصلہ دیکھیں، یعنی دیکھیں بعض مرتبہ مومن کیسا دل سے کام کرتا ہے. اس نے اللہ کی خاطر کیا.
کہ وہ میں نے تم کو قرض دیا تھا، میری سچویشن کورونا میں بہت خراب ہو گئی ہے، بہت سے لوگوں کے مسائل ہوئے، تو اگر ہو سکے تو قرض مجھے واپس دے دو۔ وہ 40 لاکھ جو 5-6 سال پہلے دیے تھے، آپ کو پتہ اس کی ویلیو کتنی تھی؟ ہاں، وہ سونا دے دیتا کہ بھئی یہ 40 لاکھ کا سونا خرید کے تم کو دے رہا ہوں قرض، تو آج وہ لینے جاتا تو کتنا ہوتا؟ آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ جو اس نے کہا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا اچھا بھائی میں کوشش کرتا ہوں تم کو تمہارے پیسے۔ کچھ دنوں بعد اس نے فون کر کے جواب دیا، ملنے کی بھی زحمت نہیں کی، کہ میں نے استخارہ دیکھا ہے، تمہارا قرض واپس دینا استخارہ اچھا نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا، دین کا، غیبت کے زمانے میں دین کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تم نے قرض لیتے ہوئے استخارہ دیکھا تھا؟ ہاں، نہیں دیکھا تھا نا۔ کیا ہوا؟ اصل میں مجھے گھر بیچنا پڑے گا، وہ فلیٹ جو میں نے 70 لاکھ کا خریدا تھا اب تقریباً 2-2.25 کروڑ کا ہو گیا ہے، تو میں بیچ دوں گا تو پھر مجھے مشکل ہوگی، تو میں ابھی تم کو قرض واپس نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ پھر ظاہر حاکم شرع ہوں تو کیس میرے پاس آیا اور مسائل کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرض الحسنہ کا قطعاً وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے قرض الحسنہ دیا تھا، اور قرض الحسنہ کا مطلب ہے کہ میں دے سکا تو دوں گا، نہیں دے سکا۔ قرض الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر قرض دیتے ہیں، سود نہیں لیتے۔ سود ثواب کی شکل میں اللہ آپ کو دے گا، سود برکت کی شکل میں اللہ آپ کو دے گا۔ آپ مومن سے سود نہیں لیں گے۔ میں نصیحت کرتا چلوں اس وقت کہ ہم جذبات میں آ کے کام کر لیتے ہیں، اگر آپ کو کسی کو میری بات کے بعد جوش آئے کہ قرض دینا ہے تو خدا نہ پاکستانی روپیز میں قرض مت دیجیے گا۔ سونا خرید، منع تو نہیں ہے نا، سونا خرید کے دے دیجیے، یورپین کسی کرنسی پہ دے دیجیے، کچھ اور دے دیجیے، تاکہ جو کرنسی کی ویلیو اتر رہی نا اس کا آپ کو نقصان نہ ہو۔ اب وہ صاحب مصر ہیں کہ جناب فعلاً میری صورتحال ایسی نہیں ہے کہ نظر، یاد رکھیے گا قرض الحسنہ کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر قرض دیں، لیکن شریعت کہتی ہے چند شرائط کے ساتھ آپ قرض دیں گے۔ نمبر 1، قرض کب واپس لوٹایا جائے گا اس کو طے کریں آپ کو طے کرنا ہوگا کب۔ نمبر 2، کہاں، اور نمبر 3، کس شکل میں۔ عجیب ہے، شریعت کو دیکھیے کہ آپ کو قرض الحسنہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کب واپس ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کس جگہ پر اور کس شکل میں، یہ طے کرنے کے بعد آپ قرض دیں تاکہ شریعت کے لحاظ سے وہ پابند رہے۔ قرض الحسنہ کا قطعاً کہیں یہ معنی نہیں ہے دے سکو تو دینا، نہیں۔ کوئی اگر اتنا پیسے والا ہے، میں جانتا ہوں بعض مومنین نے کروڑوں قرض دیے ہوئے ہیں، اسی نیت سے دیے ہوئے ہیں، اگر آپ دے سکے تو دیں، نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، میں قیامت میں اللہ تعالیٰ سے لے لوں گا، میرا یہ بھی انویسٹمنٹ اچھا ہے، برا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی خاطر۔ میں کہتا ہوں بھائی کروڑوں نہ دیں، 1000 2000 5000 دے دیں، وہاں پر جب وہ ملٹی ملین ملے گا تو آپ کو بہت اطمینان ہوگا اللہ تعالیٰ کی خاطر، ثواب کی خاطر۔ ایک نقطہ عرض کرتا چلو، جس دن قرض واپس دینے کی تاریخ آئی، یا تو میں دے سکتا ہوں واپس یا نہیں دے سکتا، ٹھیک؟ اگر دے سکتا ہوں، اگر نہیں دے سکتا تو یہاں پر ہے کہ اس سے درخواست کرو کہ تھوڑا ٹائم اور دے دے۔ اس کو عربی میں کہا گیا اقالہ، اقالہ۔ بزنس بھی ڈیل کینسل کرنے کو بھی اقالہ کہتے ہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آج کی تاریخ کو تم میرے لیے ڈیلے کر دو، میں کچھ عرصے بعد تمہارے لیے ڈیٹ فکس کر کے دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کسی مومن کے ساتھ اقالہ کرے گا، یعنی اس کی مشکل کو دیکھ کر تھوڑا اپنا ٹائم اور ڈیلے کر دے گا یا ڈیل کینسل کر دے گا، تو قیامت میں اللہ اس کے اور گناہ کے درمیان اقالہ فرما دے گا۔ دیکھیں، یعنی اس سے خوبصورت دین آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم پتہ نہیں کن پھڈوں اور چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ دین کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے کسی مومن کو قرض دیا تو اس کو قرض نہیں دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم نے میرے ہاتھ میں قرض رکھا۔ صدقے کی بھی بات بعد میں کر لیتا ہوں۔ تو جب قرض دیں، ڈیٹ فکس کریں، ٹائم فکس کریں، جگہ فکس کریں، کرنسی فکس کریں، اور جب ٹائم آئے تو واجب ہے۔ اب ایک تو میں نے صورت بتائی میں نہیں دے سک رہا، ایک وقت میرے پاس ہے لیکن مجھے پتہ ہے وہ شخص آج آئے گا، اگر میں نہیں ملوں گا تو پھر مہینے 2 مہینے بعد
پھر آئے گا، ابھی فوراً نہیں ہے، کسی اور شہر سے آئے، کہیں اور سے، دبئی سے آ گیا. اب میں قرض لوٹا سکتا ہوں. صرف ڈیلے کرنے کے لیے میں نکل گیا حیدرآباد سفر کے لیے. میں قرض لوٹا سکتا ہوں، میرے پاس ہے، لیکن میں نے کہا آج ٹل گیا تو پھر حیدرآباد نکل جاتا ہوں، بات بجے. شریعت کہتی ہے یہ تمہارا سفر گناہ کا سفر ہے، اور کیونکہ گناہ کا سفر ہے، ایک مومن کی امانت واپس نہیں دے رہے ہو، تمہاری نماز قصر نہیں ہوگی، تمہاری نماز پوری ہوگی. اور اگر کوئی امام جماعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک وہ اس قرض کو واپس نہ دے دے. کیوں؟ عدالت ساقط ہو جاتی. تو یہ دین کے باریک مسائل ہیں جن کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. تو دو چیزیں میں نے عرض کی تھی، اب تقریباً وقت ختم ہو گیا. ایک یہ ہے، دوسرا صدقہ ہے. صدقے سے مراد یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا صدقہ جو ہے مثلا یہ جو آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے حکم کی تصدیق میں جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ صدقہ کہلاتا ہے. حتیٰ مومن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے یا بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، یہ بھی صدقہ ہے. بچے باپ کو دیکھ کر مسکرائیں اور ایک اچھا وہ پریزنٹ کریں، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہے. دیکھیں، جس صدقے کو سادات پہ حرام قرار دیا گیا نا، وہ واجب زکوٰۃ ہے. اور واجب زکوٰۃ دو قسم کی، ایک کون سی ہے؟ فطرے کی، اور ایک وہ جو مراجع نے بتائی. وہ نان سادات کا سادات کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس کو منع کیا گیا. باقی ہم جو نیاز کھلاتے ہیں، کس لیے کھلاتے ہیں بھائی؟ اللہ کی خوشی کی خاطر، اہل بیت کی خوشی کی خاطر. کہ مومن اپنے گھر میں نہ پکائے، ہمارے یہاں سے لے جائے، مجلس میں آئے تبرک لے جائے، نیاز کھا جائے، تاکہ وہ باقی عزاداری کر سکے. نیاز کا فلسفہ یہی تھا نا. یہ ہر چیز جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، یہ میری علم کی زکوٰۃ میں کوشش کر رہا ہوں ادا کرنے کی، یہ بھی صدقہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کل سے ہم مجلس میں نہیں آتے اس لیے کہ ہم سادات ہیں، غیر سادات سے صدقہ نہیں لیتے. ہر چیز جو مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ جب تم میری خوشی میں دیتے ہو تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں جائے، پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے. اسی لیے چوتھے امام علیہ السلام کا طریقہ تھا درود پڑھنا. کہ جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے تھے تو اس کے ہاتھ میں رکھ کے پہلے کچھ دیر کے لیے تاننی کرتے تھے، تاخیر کرتے تھے، کہ جو پوچھا جاتا تھا کہ امام اس کے ہاتھ میں رکھ کے تھوڑا آپ کا وہ دعا دے رہا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ مزید دعا دے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. ضرورت مند مومن ہے نا. اور دوسرا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں رکھ کے واپس لیتے تھے تو چوم لیتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ کسی مومن کو ہم کچھ دیں اور پھر ہاتھ میں چوم لیں. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں میں نے رکھا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. اس لیے دین کے مسائل میں جب آپ آہستہ آہستہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ اچھا کام اللہ پہلے قبول کر لیتا ہے، آپ کو ثواب دے دیتا ہے، پھر معاشرے میں اس کی برکتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جنہوں نے مجالس کی بنیادیں رکھیں، جنہوں نے تبرک کی بنیادیں رکھیں، تاریخ پڑھے نا، ڈھونڈ لینا، جنہوں نے نوحہ خانی کی بنیادیں رکھیں، 1400 سال 1200 سال. آپ سوچیں کہ امام علیہ السلام نے دعبل خزائی، ایک بہت معروف شاعر اہل بیت علیہ السلام، بہت معروف شاعر، اور جب ایام اعزا آتا تھا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں، 8ویں امام کی خدمت میں جاتا تھا اور کلام پڑھتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ایک کلام پڑھا، امام نے بہت گریہ کیا. کربلا کے واقعے کا کلام پڑھا، مصائب میں آتا ہوں. امام نے بہت گریہ فرمایا. اس کے بعد امام نے اسے کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں دیں. کہا مولا منع کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کلام کے عوض میں آپ سے اشرفی کی تھیلی نہیں لوں گا، اگر آپ صلاح سمجھے تو اپنا کرتا دے دے. امام علیہ السلام نے کہا کہ تو نے
ایسی چیز مانگی پتہ چلتا ہے کہ تو کس منزلت پر ہے. یہ وہ کرتا ہے جس میں میں نے 1000 رات 1000 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، اور 1000 مرتبہ اس کرتے پہ ہم نماز میں اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے. معصومین خیال کرتے تھے کہ یہ نماز کا لباس ہے. اس کرتے کے ساتھ میں نے 1000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. لیکن تو نے وہ میرے اجداد کے بارے میں شعر پڑھے ہیں، اتنے خوبصورت شعر پڑھے ہیں کہ میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. یاد رکھیے گا یہ دیوبند خزائی، وہ امام وہاں پر، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب آپ کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکلنا شروع ہوتا ہے نا، تو یہ قطرہ آپ کی آخرت کا سرمایہ بننا شروع ہو جاتا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ہم آپ کے نواسے کا غم منانے جب جمع ہوتے ہیں، ہم آپ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمارے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، فافوز فوزا عظیما، ہم ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے. آواز آئے گی جو کربلا میں تھے یا جو بعد میں خواہش کریں گے کہ کاش کربلا میں ہم آقا کی نصرت کرتے، کاش سیدانیوں کی چادروں کو سنبھالتے، کاش جناب زینب کی دعائیں لیتے، کاش چھوٹی سکینہ کی پیاس کو بجھاتے. ہمیں وہی ثواب ملے گا جو کربلا کے شہیدوں کو ملنے والا ہے. عزاداروں لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا. یہ ایام وہی ایام ہیں جب یہ قافلہ کوفے میں تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے درد دل کرتی ہیں، بابا 19 رمضان کی صبح جب آپ کو ضربت لگی، لوگ آپ کو سنبھال کر لائے، بھائی حسن اور حسین آپ کے ساتھ تھے، بھائی عباس آپ کے ساتھ تھے. آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، نہ پہلے مجھے اپنے قدموں پہ کر لو، اس طرح سے میں بیٹیوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا. دوسرا یہ کہ نامحرم دور چلے جائیں، بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کان میں نہ جائے. بابا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دیتے تھے. آج آپ کی بیٹیاں، آج آپ کی پوتیاں اس دربار میں اس طرح سے لائی گئی ہیں جیسے آل یہود کی بیٹیوں کو لایا گیا ہو، جیسے غیر مسلمانوں کی بیٹیوں کو لایا گیا ہو. ایک بار کیا دیکھا، وہیں دربار میں عبید اللہ بیٹھا ہے، چھڑی سے میرے آقا حسین کے ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، اے عبید اللہ ابن زیاد، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ وہ ہونٹ ہیں جس کو رسول چوما کرتے تھے، جس کو رسول چوسا کرتے تھے. آج تو نے ان کو شہید کر دیا، ان کی سیدانیوں کو بے پردہ اسیر کر دیا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا